بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ پاکستان میں جہاں اس کے اثرات سے معاشی بحران نے پھر سے تباہی مچائی، وہاں ہمارا تعلیمی نظام بھی متاثر ہوا۔ ایران کو بات یہ کہ پاکستان میں کوئی بھی بحران، دہشت گردی ہو، کرونا ہو، سیلاب ہوں، سب سے زیادہ نزلہ اسکولز اور یونیورسٹیوں بندش پر ہوتا ہے۔ 78 سالہ فرسودہ نظام کی طرف دیکھتے ہیں اور آج کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حکومتی ناقص پالیسی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک اس ادارے کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں جس ادارے نے پاکستان کو سنبھالنا ہے، جس ادارے کی بھاگ دوڑ نسلوں نے سنبھالنی ہے۔ جب وہ نسلوں کو گھروں میں بٹھا دیا جائے گا تو پھر تباہی تو آنی ہی ہے۔ آج بہت سے سوالات کے ساتھ بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں میاں عمران مسعود صاحب۔ ان کا تعارف لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ نہ صرف سیاستدان ہیں بلکہ وہ 5 دفعہ گجرات سے وہ قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکے ہیں، اور الحمدللہ وہ پنجاب کے سابق وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں۔ آج ان سے ہم بہت سی باتیں کریں گے اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر تباہی آتی ہے تو سکولز کے اوپر نزلہ کیوں گرتا ہے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایشو بنتا ہے، یا دہشت گردی ہو، سیاسی بحران ہو، کرونا ہو، پاک بھارت جنگ ہو، یا دوسروں کی جنگ ہم پر مسلط کر دی جائے، تو ایجوکیشن سسٹم کو بند کر دیا جاتا ہے؟ کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اسد صاحب، یہ اندازہ لگائیں، یہ اتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس صوبے کی اتنی بدقسمتی ہے کہ اسکول جو ہیں وہ ایک ایزی ٹارگٹ اب بن چکے ہوئے ہیں، اور یہ عام ہو چکا ہے کہ جب کوئی پاکستان میں یا پنجاب میں کسی قسم کی کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، تو سب سے پہلے جو ہے اسکولوں کو بند کر دو، کالجوں کو بند کر دو اور یونیورسٹیوں کو بند کر دو۔ جی جی۔ ہمارے ملک میں یہ بند مینجمنٹ جو ہے نا جی، یہ بڑی زبردست ہے۔ اپنا جلوس نکلا ہے، مال روڈ بند کر دو، فلاں اپنا کو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ اپنا ریلوے اسٹیشن بند کر دو، موٹر وے بند کر دو۔ یہ بند مینجمنٹ جو ہے یہ بڑی عجیب قسم کی مینجمنٹ ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک سائیکی یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان ہے انتظامیہ کے لیے کہ اگر محرم کا جلوس نکلا ہے تو ساری جو ہے نا رستے بند کر دو، موبائل بند کر دو، اس کے بعد اپنا وائی فائی بند کر دو۔ اگر کوئی اپنا عید میلاد النبی کا کوئی جلسہ جلوس نکلا ہے تو ہر شئی بند کر دو۔ تو یہ بند مینجمنٹ اس لیے آسان ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کو، انتظامیہ کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی انتظامیہ، اپنی گورننس، اپنی ایڈمنسٹریشن کو چلائیں۔ تو میرے نزدیک کوئی بھی اسکول بند ہو، کوئی بھی ادارہ سیکٹر بند ہو، یہ گورننس کی جو ہے یہ فیلئر کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پچھلے 5-10 سال جب سے یہ کووڈ شروع ہوا، جب سے یہ اسموگ کا سلسلہ شروع ہوا، جب سے یہ بارشوں کا سلسلہ ہوا، تو ہمارے اسکول تو بند ہی رہے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جب وہ بند ہوں گے اسکول تو پڑھائی کے دن جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں 190+ دن ہوتے ہیں جو پڑھائی کے ہوتے ہیں 365 دنوں میں، تو لہٰذا اب انہوں نے بند مینجمنٹ کی وجہ سے اسکولوں کو بند کر دیا، اور بچے جو ہیں وہ 120 دن بھی نہیں پڑھ سکے پورے سال میں۔ تو کیا بنے گا اس ملک کا؟ یہ ہمارے سرکاری اسکول اب دیکھیں اتنا زیادہ سپریڈ ہے۔ ایک زمانے میں 63,000 اسکول ہوتا تھا یہ سرکاری، 10,000 انہوں نے آؤٹ سورس کر دیے، 53,000 اسکول ان کے پاس ہے۔ ان میں سے یہ کئی سینکڑوں اسکول جو ہے یہ پھر سے محکمہ تعلیم دینا چاہتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، ان سے نہیں چلتے، اور یہ بات وہ مانتے ہیں۔ تو یہ کہاں پہ جائے گا سارا نظام جو ہے، یہ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے؟ تو لہٰذا یہ اسکولز جو ہیں وہ ایزی ٹارگٹ بن چکے ہیں، اور یہ اوپر سے لے کے نیچے تک انتظامیہ جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی کوئی چیز آئے تو بس اسکولوں کو بند کر دو تو ہم بچ جائیں گے، وچ از ویری رانگ۔ اور میں اس پہ سخت احتجاج کرتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں کو کھولا جائے۔ یہ سب گرمیوں کی چھٹیاں، سردیوں کی چھٹیاں، تہواروں کی چھٹیاں، یعنی کہ 365 دن میں تک 6 ماہ تو بچے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو کس طرح یہ سسٹم چلے گا؟ تو یہ تو سب سے بڑا ایشو ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے، بچے کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ ہمارا ڈراپ آؤٹ ریٹ دنیا کا سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے۔ ہماری گرلز پارٹیسپیشن جو ہے وہ انڈر سٹریس ہے، اور ہماری گرلز پارٹیسپیشن چونکہ ہماری سائیکی، ہمارا کلچر، ہمارے سوشل ریلیجس ایشوز جو ہوتے ہیں
اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ گرلز پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ ہو. ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارے اسکولوں کی حالت کمزور ہے ہماری، تو لہٰذا جہاں پر ہیوی ڈراپ آؤٹ ہو، جہاں پر کم پارٹیسپیشن اسکولوں کی ہو، جہاں پر اپنا کوالٹی کے ایشوز آ جائیں، جہاں پر بچے 50% بچہ آپ کا فیل ہو رہا ہے پورے بورڈوں میں سے، جہاں پر آپ کے سرکاری نظام پر بھروسہ ہی لوگوں کا اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو وہاں آپ چھٹیوں پہ چھٹیاں دے جا رہے ہیں اور آپ اپنے اسکولوں کو امپروو نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ پھر کیسے نظام آگے چلے گا؟ آپ کو تو جاپان میں آپ دیکھیں، جب ناگاساکی اور ہیروشیما ہوا تھا تو وہ تو ہفتے میں چھٹی کوئی نہیں کرتے تھے، 7 دن ان کے اسکول کھلے رہتے تھے، پورا ملک ان کا کھلا ہوا ہے، کئی سالوں تک انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی. لیکن ہمارے ہاں ہم بڑی فخریہ چھٹی کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کا دن ہو تو چھٹی ہے، فلانا دن ہو تو چھٹی آپ کر لیں. اتنی چھٹیاں انہوں نے دے دی ہیں. ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے حکومت کو، ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ گرمی کی چھٹیاں کم کریں، سردی کی چھٹیوں کو آگے لے جائیں. کلائمیٹ چینج اب ایک پرماننٹ ایک ایشو ہے، ہمارا موسم بھی بدل چکا ہے، تو لہٰذا آپ چھٹیاں کم کر دیں. اگر آپ سے دن نہیں پورے ہوتے، اگر آپ ہمیں 190 دن نہیں دے رہے ہیں، 190+ دن، تو آپ وہ 3 مہینے کی چھٹیاں کم کر دیں، اس کو 1.5 مہینے پہ لے جائیں، 2 مہینے پہ آپ لے جائیں کہ اسکول والے اپنی تیاری مکمل کر لیں اور یہ چھٹیوں کا سلسلہ جو یہ ختم ہو جائے. اچھا میں صاحب یہ بتائیے کہ فرسودہ سسٹم، حکومتی ناقص پالیسیز ہیں یا سیاسی رنجشیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی اداروں پر سب سے زیادہ برا اثر پڑتا ہے. حکومت کوئی بھی ہے، کسی کی بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت کوئی بھی ادارہ بند کرنے سے پہلے، کوئی پالیسی بنانے سے پہلے ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتی؟ ریزنس کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی یہ پرابلم ہے کہ یہاں پہ تو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ہے ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آج تک حکومت نے کوئی پالیسی بنائی ہو اور آپ نے ایکسپرٹس کو بلا کر پوچھا ہو، ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہم نے بڑی مشکل سے یہ ایک رجحان کریٹ کیا ہے کہ خدا کا واسطہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ان اسکول والوں سے کون اچھا جانتا ہے کہ اسکول کیسے چلانا ہے، چاہے وہ سرکاری ہیڈ ماسٹر ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہیڈ ماسٹر ہو. اس ہیڈ ماسٹر کو اس اسکول کے جو ہیڈ ہے اس کو پتہ ہے کہ کون سا سبجیکٹ سخت ہے، کون سا ٹف ہے، کیسی پڑھائی آپ نے پڑھانی ہے، امتحانات میں کیا ایشو آتا ہے، انفراسٹرکچر کے کیا پرابلم ہے. آپ نیا SNC نظام آپ لے کر آئے، نیا نصاب آپ نے لاگو کیا، آپ نے 9ویں علیحدہ کی، 10ویں علیحدہ کی، اب آپ 8ویں کا امتحان بھی لینے جا رہے ہیں، پھر آپ نے 11ویں علیحدہ کی، آپ نے 12ویں علیحدہ کی، پھر آپ نے کہا SNC جو 3 سالہ میں کمپلیٹ ہوا اب اس کا ریویو ہوگا. اب NCP آ گیا SNC کی جگہ، نیشنل کریکولم آف پاکستان. اس میں آپ نے کہا کہ لینگویجز زیادہ کر دو، آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کر دو، پھر آپ نے 4 میٹرک آپ نے کر دیے، ایک ٹیکنیکل کر دیا، ایک IT پہ کر دیا، باقی 2 دوسرے. تو یہ اتنا زیادہ اپنا اس کے اندر ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں محکمہ تعلیم میں. لیکن آپ اسٹیک ہولڈر کو بلا کے پوچھے تو صحیح نا، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا. ایک محکمے کا جو سیکشن افسر ہے محکمہ تعلیم کا یا سیکرٹری پورے ڈپارٹمنٹ کا ہے، شاید ان کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ نیچے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. ہوتے وہ بڑے سیانے ہیں ہمارے سیکرٹری صاحبان جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا، دے آر ایکسپرٹس، وہ ایڈمنسٹریشن کے ایکسپرٹ ہیں. لیکن جو کرکس ہے ایجوکیشن کا، جو فلسفی ہے ایجوکیشن کی، جو وہاں کے اندر ایشوز جو ہیں، وہ اس ٹیچر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ سرکاری بندہ جو افسر ہے، افسر شاہی کا بندہ ہے، وہ شاید نہ سمجھ سکے. تو آپ اس ٹیچر کو بلا لیں اپنے پاس، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے پاس بلا لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ حکومت سب سے زیادہ کامیاب ہے جو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کرتی ہے. آپ تو شوگر مل والوں کو بلا لیتے ہیں، آپ ٹیکسٹائل مل والوں کو بلا لیتے ہیں، آپ چیمبر آف کامرس کو حکومتیں بلا لیتی ہیں کہ جی بجٹ بن رہا ہے بتائیں، وہ شور مچاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ٹیکس پالیسیز بنتی ہیں، FBR کے ایشوز بنتے ہیں. جی تو جب ایجوکیشن پالیسی بنتی ہے، جب آپ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں آپ بلاتے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ شاید آپ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کسی بھی سرکاری ہیڈ ماسٹر کو نہیں آپ بلانا چاہتے جو ایکسپرٹ ہے اپنے سبجیکٹ کا. یہاں پرائیویٹ سیکٹر پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن جو ہے اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے آپ کو ایک اچھی حکمت عملی بنانے میں آپ کو مدد ملتی ہے، اور پالیسی وہی کامیاب ہے جب اسٹیک ہولڈر کی اس پہ
مشاورت آ جائے اور اس کی اونرشپ آ جائے. ایسا پڑھا لکھا پنجاب آپ نے نعرہ دیا تھا, اس وقت کیا حالات تھے, اس وقت آپ کی کامیابی کے ریزنز کیا تھے؟ پنجاب ایک دم ایجوکیشن میں اٹھا, جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر پتہ چلا جی کہ تعلیم تعلیم تعلیم. آپ کی کامیابی کے راز کیا تھے جو کہ آج ہم ناکام ہیں؟ بلکہ آپ کی پالیسی کو فالو کیا جاتا تو شاید ہم بہت آگے ہوتے. پڑھا لکھا پنجاب جو تھا, ہمارا خواب پڑھا لکھا پنجاب 2002 میں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی. یہ پروگرام, یہ پورا جو ایک سسٹم ہم نے جو کیا تھا وہ گراؤنڈ ریالٹیز پر بیس کرتا تھا کہ وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ مشکلات کیا ہیں. سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ غریب آدمی فیس نہیں دے سکتا تھا. ہمارے سرکاری اسکول کا جو فیس تھی وہ 14 روپے, 8 روپے, 12 روپے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی, 20 روپے سے زیادہ. لیکن کتابوں کا جو تھا وہ خرچہ تھا, بستے کا خرچہ تھا, یونیفارم کا تھا, شوز اس نے لینے ہیں بچے نے. پھر یہ تھا کہ اسکولوں کی حالت بہتر نہیں تھی. پھر یہ تھا کہ ٹیچر کی تنخواہ بڑی کم تھی. پھر یہ تھا کہ گرلز کی ڈراپ آؤٹ ریٹ, دنیا کا سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ہمارے پنجاب کا تھا پوری دنیا میں. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز تھیں. جب ہم نے اس کو سمجھا, پڑھا, دیکھا, تو تب ہم نے ایسی پالیسی بنا دی کہ بھائی مفت تعلیم دیں گے, مفت کتابیں دیں گے, بچیوں کو ہم سٹائپنڈ دیں گے, وظیفہ دیں گے, ٹیچرز کو ہم تیار کریں گے, ٹیچرز کی ہم تنخواہ بڑھائیں گے, ٹیچرز کی ٹریننگ کریں گے, نصاب کی ہم درستی کریں گے, تو ایگزامینیشن کا ہم سسٹم ٹھیک کریں گے. تو ہم نے پورا ایک سیکٹورل ریفارم بنایا اور اس سے جو ہے وہ لوگوں نے اس کو اون کیا, اونرشپ ہماری اس میں آ گئی. اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں بالکل ساتھ تھی, پروونشل گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا یہ, اوپر سے پریزیڈنسی بھی ہمارے ساتھ تھی. تو یہ ایک ہمیں پوری کہہ لیں ایک مل گئی, پوری پیٹرنیج مل گئی سارے اداروں کی. تو وہ پروگرام ہمارا آگے چل پڑا. ورلڈ بینک ہمارا پارٹنر بن گیا. پیسے ہمارے پاس تھے ہی نہیں, ان کی مانیٹرنگ آ گئی. ہم نے یہاں سے اپنا مانیٹرنگ سسٹم بھی لاگو کر دیا. تو ہوا یہ کہ 42% سے 62% پر شرح خواندگی پہنچ گیا 5 سالوں میں. یہ سب سے بڑا ایک رزلٹ ہے آپ کے پڑھا لکھا پنجاب کا, جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہے, جس کو ورلڈ بینک نے تھرڈ پارٹی نے ایویلویٹ کیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس تجربے سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی گراؤنڈ ریالٹیز پہ اگر آپ بیس کریں اور پالیسی بنائیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی. اگر آپ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آپ کسی اسکول والے کو بلا لیں یا کسی پرائیویٹ سیکٹر کو بلا لیں. دیکھیں ہماری, اسد صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ ہماری پاکستان ایجوکیشن کاؤنسل ایک ہمارا تھنک ٹینک ہے, ایک ہمارے ایک ادارہ ہے جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں. اور میں پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر پورے پاکستان کا جو ٹاپ موسٹ اسکول سسٹمز ہیں, اس کے علاوہ باقی جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں ہمارے جن کی فیسیں کم ہیں, میں ان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے. وہ میرے دوست ہیں ایسوسیشنز والے, اور سرکاری اسکولوں کے لیے تو میں نے ہمیشہ کام کیا ہے. تو پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو, میں سب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اگر آپ حکومت کو کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیں تو اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ اپنا بتانا چاہتے ہیں حکومت کو کہ بھائی آپ جو قوانین بناتے ہیں وہ غلط ہیں. غلط سے مراد یہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے, آپ کو بچے کا نقصان ہو جانا ہے. اسکول بند کیا, بچے کا نقصان. چھٹی بڑھا دی, بچے کا نقصان. اور اسموگ کے حوالے سے SOP آپ نے دیے, بچوں کو روک لیا, بچے کا نقصان. نصاب آپ نے بدلا, بچے کا نقصان. امتحانات کی پالیسی بدلی آپ نے, بچے کا نقصان. ٹیچر جو سڑکوں پہ آیا اس کا نقصان, بچے کو نقصان. تو یہ سارا نقصان جو پالیسیز کا ہوتا ہے یہ بچے کو ہوتا ہے. آپ جتنا مرضی دبا لیں پرائیویٹ سیکٹر کو, اینڈ پہ جا کے نقصان جو ہے وہ بچے کا ہی ہونا ہے. تو لہٰذا پبلک سیکٹر ہو, سرکاری اپنا پرائیویٹ سیکٹر ہو, دونوں کی کنسلٹیشن جو ہے بڑی ضروری ہے. پالیسی جو ہے وہ اصولوں پر بیس کر کے بنانی چاہیے, گراؤنڈ ریالٹیز میں بنانا چاہیے, تاکہ وہ امپلیمنٹ ہو جائیں اور آپ کے جو پارٹنرز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کو دشواری نہ آئے. یہ سب سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی استحکام کبھی نہیں آ سکا پاکستان کے اندر. آپ نے ایک اچھی روایت ڈالی کہ آپ نے ورلڈ بینک سے پیسہ لیا, حکومت کے پاس پیسہ نہیں تھا, آپ نے اپنی حکومت کو تجویز دی. انہوں نے کہا جی کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو پیسہ باہر سے لے, چاہے لون کی شکل میں لیا یا کسی بھی شکل میں لیا. اس دور میں جب بہت سے ادارے پیسہ باہر سے آتا تھا تو ادارے چل پڑتے تھے. بہت خوبصورت پالیسی تھی, اس کو کیوں روک دیا گیا؟ کیا اس کا عمل اب ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میرے نزدیک یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کیسے پنجاب کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کو کیسے آگے لے جانا چاہتے ہیں, آپ کی کیا پالیسی کیا ہے آپ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا پولیٹیکل لیڈر وہ ہے, اچھا پرائم منسٹر یا اچھا چیف منسٹر وہ ہے
جو کہ سمجھے کہ اس پاکستان کو کیا ضرورت ہے. پاکستان کے پاس بہت بڑا ایک یوتھ بلج ہے. 65% ہماری پاپولیشن نوجوانوں پر محیط ہے، اور ایجوکیشن ان کو دینا یہ کسی بھی سیاسی حکومت یا کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ پریروگیٹو ہونا چاہیے. پریروگیٹو سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ ویژن ہونا چاہیے، اس کی رسپانسبلٹی ہونا چاہیے. تو لہٰذا پیسے تو کبھی بھی نہیں ہوا ملک کے پاس. ہمارے ملک میں اکنامک پالیسیز بار بار بدلی جاتی ہیں، اس لیے کہ ہم تو لون میں اور ہم تو IMF کے شکنجے سے ابھی تک ہم باہر نہیں نکلے. ہم کوئی عیاشی نہیں کر سکتے پاکستانی، ہم کوئی بڑا پروگرام نہیں لانچ کر سکتی حکومت، اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں. لیکن جب آپ حکومتوں کی آپ دیکھیں، ابھی دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب نے آسٹیریٹی پروگرام دیا، کفایت شہری کا پروگرام دیا. اس کا مطلب ہے پیسہ تو خرچ کیا جا رہا ہے، پھر ہر MNA MPA کو پیسہ دیا جا رہا ہے. ادھر سے آپ نے قسطیں دینی IMF کی، ادھر آپ اربوں روپیہ جو ہے وہ ان کو ڈسکریشنری فنڈز آپ دیتے ہیں. اینی ویز یہ ایک لمبی بحث ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعت یا وہ سیاسی حکومت کامیاب ہے جو اپنے ویژن پر اپنے قائم رہے اور جو اپنے ویژن کو ڈاکیومنٹ کرے، پھر وہ پالیسیز بنائے. اور ایجوکیشن پالیسی اسد صاحب ایسی ہونی چاہیے جو کہ ایک دفعہ اس کو سوچ سمجھ کے آپ بنا لیں، اس کے بعد اس کو لاک کر دیں، اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں لے جا کے پاس کروائیں تاکہ آئندہ آنے والی حکومت اس کو چینج نہ کر سکے. اور میں تو سمجھتا ہوں اس کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے. ایجوکیشن پالیسی کو آئینی ترمیم کی جائے جس میں ایجوکیشن کو امپورٹنس دی جائے، کہ یہ نہیں کہ کوئی وزیر آیا، کوئی مشیر آیا، کوئی وزیر اعلیٰ آیا، اس نے اپنی من مانی کی مرضی کی اور اس نے سارا کچھ پہلا جو ہوا ہے وہ ختم کر دیا. تو اس پہ تھوڑی سی ہمیں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ پابندی لگانی پڑے گی کہ اتنی آپ آزادی مت دیں حکومتوں کو کہ وہ پرانے پروگرام کو ختم کر دے، کیونکہ پاکستان بہت پیچھے رہ چکا ہوا ہے. تعلیم میں آج بھی ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارا شرح خواندگی اگر پنجاب کا 60 یا 62% ہے اور پورے پاکستان کا 50% پلس ہے، تو ہمیں اور اوپر جانا ہے. اس کے لیے ہمیں زیادہ اسکول کھولنے ہیں، زیادہ بچوں کو ہمیں اسکولوں میں لے کر آنا ہے. تو اس کے لیے حکومت پالیسی بنائے. آپ نے 25 تو آپ کا آئینی اپنے امینڈمنٹ کی تھی اور ایک نیا اپنے آرٹیکل ایڈ کیا تھا کہ ہر پاکستانی بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دینا ہے. یہ آئین کہتا ہے آپ کا. 4 صوبوں نے یہ دینا ہے، 5 صوبوں نے یہ دینا ہے. یہ آئین 25A آرٹیکل یہ کہتا ہے. امیر صاحب سوری آپ کی بات کر رہے، آئین تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن 2 کروڑ بچہ جو ایجوکیشن سے محروم، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ بالکل ہے. ان کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے اسکولوں کے اندر؟ اسد صاحب 2 کروڑ 2.5 کروڑ تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے جو آج تک کبھی اسکول میں نہیں آیا، جو کہ تمام حکومتوں کی رسپانسبلٹی ہے. پاکستان کی یہ دنیا کا سب سے بڑا آؤٹ آف اسکول کا نمبر ہے جو آج تک اسکول نہیں آئے ہیں. تو وہ 2.5 کروڑ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو کروڑوں پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں یہ بھی آج کل آؤٹ آف اسکول ہیں. ٹھیک ہے. تو پورا ملک ہی آؤٹ آف اسکول ہے. یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اسکول بند ہیں اور بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے. دس از اے شیم. یہ شیم ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. تو خدا کا واسطہ ہے ان اسکولوں کو کھولا جائے اور حکومت اپنی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسیوم کرے. رسپانسبلٹی کرے نا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. سیکیورٹی لگائیں نا اسکولوں میں. آپ 2 ایک سنتری لگا دیں وہاں پہ، جو کانسٹیبل لگا دیں، تاکہ اگر آپ کا تھریٹ کیا ہے، آپ کو 2 قسم کے تھریٹس ہیں اسد صاحب. ایک آپ نے کہا کہ اقتصادی تھریٹ ہے، انرجی کا تھریٹ ہے. دوسرا آپ نے کہا ٹیررزم کا تھریٹ ہے. تو بھائی اگر ٹیررزم آپ کا تھریٹ ہے جس کو SOP ہم نے اڈاپٹ کی ہے اسکولوں والوں نے، تو آپ کم از کم ان اسکولوں پہ 2 کانسٹیبل تو لگا دینا تاکہ کچھ تو ڈیٹرنس رہے آپ کے پاس. اگر آپ کے اوپر انرجی کا تھریٹ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پٹرول مہنگا ہو گیا اور پاکستان اس قابل نہیں کہ بجلی یہاں پٹرول دے سکے، تو آپ نے اسکول بند کر دیے، کالج بند کر دی، یونیورسٹیاں بند کر دی. لیکن مارکیٹیں تو آپ کی کھلی ہوئی ہیں. آپ کے سارے ریسٹورینٹس جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، ساری بیکریاں آپ کی کھلی ہوئی ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے اس ملک میں سوائے اسکولوں کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو بھی بند کریں. اگر آپ نے ان کو کھولا ہے تو ہمارے اسکولوں کو تو کھولے نا آپ. تو لہٰذا آپ نے 55 روپیہ فی لیٹر بڑھا دیا، 610 روپیہ آپ نے ہائی آکٹین کا کر دیا پر لیٹر. 115 ارب روپیہ آپ نے اس کی پرائز بڑھا کے پٹرول کی کما لیا آپ نے، آپ کے ایکسچیکر میں چلا گیا. مزید بھی آپ بڑھانے جا رہے ہیں. تو یہی جو اربوں روپیہ آپ نے اس زمرے میں کمائے ہیں وہ کم از کم
اس غریب اسٹوڈنٹ کو دے دیں جو پبلک پرائیویٹ میں پڑھتا ہے. آپ نے لیپ ٹاپ اسکیم دے دی, فائن انف, آپ نے وظیفہ دے دیا, لیکن لیپ ٹاپ دینے سے, وظیفہ دینے سے یہ ملک آگے نہیں جائے گا. آپ جو ہے ایسے بچوں کے لیے کام کریں جو آؤٹ آف اسکول ہیں, جو غریب بچے ہیں, ان کے لیے ایک واؤچر اسکیم آپ تیار کریں. اگر آپ نے ان کو پڑھانا ہی ہے, اسکالرشپ ہی دینا ہے, تو بیٹھیں آپ ہمارے ساتھ آ کے, پلیز سٹ ود اس, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو سلوشن بتاتے ہیں, فارمولا بتاتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں تو کیسے اس کو اسکالرشپ دیا جائے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں وہی کامیاب ہیں جو اپنی پالیسیز اچھی بنائیں اور اس پہ سٹک کریں. میں صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آن لائن سسٹم کے بارے میں بڑا سنا جاتا ہے. جب بھی پاکستان میں کوئی سسٹم بحران آتا ہے تو آن لائن کاروبار, آن لائن ہر چیز آن لائن چلی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ آن لائن سسٹم سے ایجوکیشن کا سسٹم متاثر نہیں ہوتا؟ دیکھیں, جو فزیکل آن کیمپس جو ہوتی ہے پڑھائی, اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں. بالکل نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی آن لائن بہتر ہے یا آن کیمپس, میں تو کہوں گا آن کیمپس. بچے کی ٹریننگ ہوتی ہے, گرومنگ ہوتی ہے, بچہ اسکول میں آتا ہے, کالج میں آتا ہے, یونیورسٹی میں آتا ہے, وہ ایک اور قسم کا ایک کہہ لے تجربہ ہے, بچے کی لرننگ ہوتی ہے سارا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کووڈ جب آیا اور دنیا جو ہے وہ ختم ہونے پر آ گئی تھی, اور اس وقت پھر کووڈ میں ہم نے آن لائن سسٹم ہم نے تیار کیا, اور وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کا وقت ضائع, وہ کامیاب رہا آن لائن. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ کون سا بہترین سسٹم ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ آن کیمپس فزیکل کلاس روم میں جا کے جو ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ وہ نہیں ہے. لیکن پھر مجبوری ہے. اب دیکھیں, اسکول بند کر دیا آپ نے کہا کہ 31 تک یہ اسکول بند ہے, اسکولوں میں بحران آ گیا, پریشانی آ گئی, سرکاری اسکول جو ہے وہ بند ہو گیا. اب سرکاری اسکول میں تو بالکل کوئی رواج نہیں ہے آن لائن کا, غربت ہے وہاں پہ, بچوں کے پاس, بیچاروں کے پاس نہیں ہے وائی فائی, ان کے پاس موبائل نہیں ہے, لیپ ٹاپ نہیں ہے, ان کے گھر میں وائی فائی نہیں ہے, تو کیسے آن لائن آپ دیں گے سرکار کو؟ آپ نے اسکول تو بند کر دیے. پرائیویٹ میں تو پھر بھی سخت ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے بچے جو ہیں وہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں, ان کے پاس موبائل ہے, وائی فائی ہے, پورا ایک سسٹم ہے ان کے گھروں میں ہے, وہاں پر تو کام آپ چلا لیں گے سارا. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چند اسکولوں کے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, جو ایک اپر سوسائٹی کے جو لوگ امیر لوگ ہیں وہ ہیں. لیکن بیشتر جو ہیں وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی غریبوں کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں, ان کو شوق ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر انگلش میڈیم میں وہ جائیں, جا کے پڑھیں. تو لہٰذا آن لائن ایک ٹیمپرری ایک ریلیف تو بالکل ملتا ہے. لیکن پھر بھی دوسری طرف اگر آپ آ جائیں, ہماری ورچوئل یونیورسٹیز ہیں, ہماری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو 4 سالہ پروگرام آن لائن کرواتے ہیں, وہ بھی کامیاب ہے. یہ میں نہیں کہتا, پوری دنیا میں آج کل آن لائن ڈگریاں ہوتی ہیں, آن لائن جو ہے ایگزامینیشن بھی ہوتے ہیں, لیبس کا آپ کو پریکٹیکل آنا پڑتا ہے. ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ODL جو ہے آن لائن ڈسٹنس لرننگ کا پروگرام بھی جاری کر دیا ہے, اجازت انہوں نے دے دی ہے. لیکن ابھی ہم انیشیل سٹیج پر ہیں آن لائن کی, ابھی شاید ہم اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہماری کریڈیبلٹی شاید اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے سسٹمز کی ریڈینس شاید اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو اکا دکا یونیورسٹیز نے ODL آن لائن شروع کر دیا ہے پاکستان میں. بچہ اگر آپ کا امریکہ میں بیٹھا ہے اور آپ اسے آن لائن پڑھا رہے ہیں, یا ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم آن لائن امریکہ کی ڈگری کر رہے ہیں, یہ چل رہا ہے, یہ میں نہیں کہتا نہیں چل رہا. لیکن جو سوال آپ کا تھا, آن کیمپس ٹریننگ, آن کیمپس لیونگ, وہ دنیا ہی اور ہے. آن کیمپس میں بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز ہیں, آکسفورڈ ہے, کارنیل ہے, وہاں کا کلچر, وہاں کی لرننگ, وہاں کی نیٹ ورکنگ, وہی کام آتی ہے پوری زندگی میں, نہ کہ اگر آپ صرف آن لائن پہ سٹک کریں. میاں صاحب کی فکر ان جذباتیں اگر حکومت مان لے تو میرے خیال میں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم نہ صرف بہتر ہو سکتا ہے, گھوڑے کی رفتار کی طرح دوڑ سکتا ہے, اور ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے. میاں صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.